अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टेक्निकल बॉक्स की एक और वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में एक इंतहाई संगीन मौजू पर बात किया जा रहा है जिससे पूरी दुनिया कतराती है और डरती है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक देखें और इस वीडियो के आखिर में एक पैगाम है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। नाजरीन, आजकल भारत और पाकिस्तान में गुज़िश्ता अय्याम में रोनुमा होने वाले सानहा पुलवामा को लेकर काफ़ी तनाव है और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि भारत ने बगैर कुछ सोचे समझे पाकिस्तानी फौज को जंग की धमकी दे दी है। टेक्निकल बॉक्स की आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई तो दोनों मुमालिक में से किसके पास जंग जीतने वाली सलाहियत मौजूद है, क्योंकि दोनों ही मुल्क एटमी ताकत बन चुके हैं। तो नाजरीन, आइए सबसे पहले एक नज़र भारत की दिफाई ताकत पर डालते हैं। नाजरीन, आलमी तौर पर दिफाई ताकत में भारत 5वें नंबर पर आता है। अमेरिका, रूस, चीन और सऊदी अरब के बाद भारत का दिफाई बजट सबसे ज्यादा है जो कि 63.9 अरब डॉलर है। भारत दुनिया की छठी एटमी ताकत है जिसके पास खुद साख्ता दिफाई मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है और जंगी जहाज भी अब भारत खुद ही तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारत के पास 2 बहरी जहाज वो हैं जिन पर जहाज को लाया जाता है, जिन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। भारत की एक्टिव फोर्स की तादाद तकरीबन 14.5 लाख है, जबकि रिजर्व फौज का दस्ता तकरीबन 11.5 फौजी जवानों पर मुश्तमिल है। 2014 में अमेरिका, रूस, इसराइल और फ्रांस से सबसे ज्यादा असलहा दरामद करने वाला मुल्क भारत रहा है और आज भी दरामद कर रहा है। भारत दुनिया के उन 4 मुमालिक में से एक है जिनके पास न्यूक्लियर ट्राइड सिस्टम है। ये न्यूक्लियर ट्राइड सिस्टम ऐसा फौजी ढांचा है जिसमें जमीन पर, पानी के जरिए और हवा में तीनों जानिब से न्यूक्लियर इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत का अग्नि 5 मिसाइल तकरीबन 500 किलोमीटर के हदफ को निशाना बना सकता है, जबकि अग्नि 6 से 8 हज़ार किलोमीटर तक, जो कि अभी तैयारी के मराहिल में है। भारत के पास MiG-29 और हाल तेजस जैसे जंगी जहाज भी मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखते हैं। चूँकि भारत की जंगी पॉलिसी में न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल दुश्मन से पहले करना मना है, चुनांचा भारत एंटी मिसाइल सिस्टम भी रखता है। भारत के पास ब्रह्मास और निर्भय जैसे क्रूजर मिसाइल भी मौजूद हैं। भारत की खुफिया एजेंसी में रॉ, IB, DAI, DNI शामिल हैं जो अपने अपने महाज पर काम कर रही हैं। एक मुल्क की हिफाजत का 40 से 50% इन्हिसार इसकी जासूसी तंजीमों पर होता है, जिसकी रिपोर्ट्स की ही रोशनी में जंगी मंसूबा बंदी की जाती है। भारत की दिफाई मालूमात का जायजा हमने लिया, जिसको देखकर महसूस होता है कि किसी भी हमले की सूरत में भारत मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। जरूरत इस अमर की है कि जंग का सिपहसालार काबिल और जंगी मैदान में के दाव पेच जानता हो, वरना सारे के सारे हथियार बेकार हो जाते हैं। नाजरीन, भारत की जंगी ताकत के बारे में हमने मुख्तसरन जाना। आइए अब जानते हैं कि भारत के बरक्स पाकिस्तान क्या इतनी ताकत रखता है कि अगर भारत हमला करे तो वो इस हमले को बर्दाश्त कर पाएगा या इसके जवाब में कोई कार्रवाई करेगा। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की सलाहियतें क्या हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी फौज दुनिया की छठी और इस्लामी ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर आती है। पाकिस्तान का सालों से वफादार दोस्त चीन और पाकिस्तान मिलकर JF-17 और K-8 जैसे जहाज तैयार कर रहे हैं और उनके अलावा दूसरे हथियार भी तैयार कर रहे हैं। 2013 से चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार देने वाला मुल्क है। दोनों मुल्क साथ मिलकर खलाई टेक्नोलॉजी और एटमी प्रोग्राम को बेहतर बनाने में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों मुल्कों की अफवाज जंगी मशकें भी साथ कर रही हैं। अमेरिका से हथियार दरामद करने वाले मुल्कों में से एक पाकिस्तान भी है, जो जदीद हथियार दरामद करके दिफाई निज़ाम को बेहतर बना रहा है। पाकिस्तान की एक्टिव फ़ौज की तादाद तकरीबन 6 लाख है और रिज़र्व फोर्स तकरीबन 5.5 लाख के करीब है। पाकिस्तान की 70% फ़ौज मशरक़ी सरहद पर तैनात है जो भारत से लगती है। तो भारत को सबसे पहले सोचना चाहिए कि उसे वाकई पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए या नहीं। नाज़रीन,
پاکستان کی خفیہ تنظیم ISI دنیا کی خفیہ تنظیموں میں سب سے اوپر ہے۔ پاکستانی فوج دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے، جس کے فوجی جوان دنیا بھر میں مختلف امور سر انجام دے رہے ہیں اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کا بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کی فوج میں خواتین اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور ان خواتین کی ایک مخصوص تعداد فوجی مردوں کے شانہ بشانہ محاذ پر اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ناظرین، غیر ملکی برآمدات کے علاوہ پاکستان اب اس قابل بھی ہو چکا ہے کہ اپنا اسلحہ خود بنا رہا ہے۔ پاکستان کی قوت اس وقت اور بڑھ گئی تھی جب پاکستان کو ایٹم بم جیسا تحفہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دیا، جس کی وجہ سے آج دنیا پاکستان کی طرف آنکھ اٹھانے سے بھی گھبراتی ہے۔ 1998 میں پاکستان نے جب چاغی کے مقام پر 2 نیوکلیئر میزائل ٹیسٹ کیے، جس کے بعد پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا۔ اگرچہ پاکستان کی جنگی پالیسی میں ایٹم بم کا پہلے ہی بار میں استعمال کرنے کی اجازت موجود ہے، لیکن پاکستان پھر بھی اس پالیسی کو نظر انداز کر کے دشمن سے پہلے ایٹم بم استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پاکستان یہ بات سمجھتا ہے کہ ایٹم بم کے نقصانات کس قدر بھیانک ہو سکتے ہیں۔ سن 2000 میں امریکی فوجی مرکزی کمان جنرل اینتھنی زنی نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا، پاکستان کی نیوکلیئر قوت کو بھارت سے کمتر نہ سمجھا جائے۔ اس نیوکلیئر دھماکے سے پہلے پاکستان کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں آئیں۔ پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن پاکستان نہ رکا اور ایٹمی دھماکہ کر دکھایا۔ پاکستان کا بابر 1 میزائل 700 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ بابر 2 کی صلاحیت 750 کلومیٹر اور بابر 3 کی صلاحیت 450 کلومیٹر ہے۔ اس میزائل کا وزن 1500 کلو ہے۔ اس کی رفتار 550 سے 880 میل فی گھنٹہ ہے۔ یہ میزائل پاکستان نے خود تیار کیا ہے۔ فی الحال بابر 1 محاذ پر استعمال کے لیے تیار ہے، جبکہ بابر 2 اور بابر 3 تیاری کے مراحل میں ہے۔ پاکستان کے 3 میزائل جو اس وقت محاذ پر استعمال ہو رہے ہیں، جو زمین سے زمین پر ہدف کو نشانہ بناتے ہیں، ان میں حطف جس کی رینج 50 کلومیٹر ہے، نصر جس کی رینج 70 کلومیٹر ہے اور ابدالی جس کی رینج 200 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کے غزنوی اور شاہین 1 ایٹم بم لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کہ کم رینج والے ہتھیار ہیں۔ غزنوی کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ شاہین 1 کی رینج 750 سے 900 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ 5 میزائل ایسے ہیں جو درمیانی رینج کے ہیں، جن میں غوری 1 1500 کلومیٹر، غوری 2 1800 کلومیٹر، ابابیل 2200 کلومیٹر، شاہین 2 2500 کلومیٹر اور شاہین 3 2750 کلومیٹر تک کے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے بابر 1 اور بابر 2 دراصل کروزر میزائل ہیں، جو ہدف 1 بھی کہلاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس فضا سے زمین پر ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل، دشمن کے بحری جہازوں کا مقابلہ کرنے والے میزائل، سمندر سے زمین پر اور زمین سے فضا پر دشمن کو نشانہ بنانے والے میزائل بھی موجود ہیں، جو پاکستان کو سطح سمندر کے نیچے اور زمین پر اور فضا پر ناقابل شکست بناتے ہیں اور پاکستان کے دفاعی نظام کو اور بھی مضبوط بناتے ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ اور بحریہ کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے، جنہوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں کئی سونے کے تمغے بھی اپنے نام کیے۔ اور ناظرین، پاکستانی افواج کا سب سے بہترین اور سب سے جاباز دستہ جو دنیا کے 6 بہترین خاص دستوں میں شمار ہوتا ہے، اس کا نام SSG ہے۔ یہ وہ دستہ ہے جو کچھ کھائے پیے بنا بھی زندہ رہنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جو سانپ کا شکار بننے کے بجائے سانپ کو ہی اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ جن زہریلے اور خوفناک جانوروں کو دیکھ کر عام انسان کا دل دہل جاتا ہے، یہ دستہ ان جانوروں کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس دستے کی جنگی تیاری اتنی سخت ہوتی ہے، اگر ہم عام لوگ اس کو دیکھ لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ناظرین، پاکستان اس کائنات کے مالک کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، جو پاکستان کے بزرگوں کی جانوں کی قربانیوں کے بدلے میں حاصل ہوا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے بغیر ہتھیار کے جنگ لڑی، کیونکہ ان کا ہتھیار صرف اور صرف ان کا ایمان تھا، اور جو قوم اپنے ملک کی دفاع میں لڑنے مرنے کو ہر وقت تیار ہو، اس سے جنگ کی بات کرنا سراسر بے وقوفی ہوگی۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت دونوں ایسے ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم موجود ہے، اور اگر ان دونوں ملکوں کی جنگ کے دوران ایٹم بم کا استعمال ہوا تو ہیروشیما اور ناگاساکی کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ نقصان 10 گنا زیادہ ہوگا، کیونکہ آج کا ایٹم بم 10 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نقصان کی بات کریں
تو جنگ سے نقصان تو دونوں ملکوں کا ہی ہوگا، لیکن کیونکہ بھارت ہر لحاظ سے پاکستان کی نسبت ایک بڑا ملک ہے، اس لیے نقصان بھی بھارت کا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر ہم فوج کی بات کریں، پاکستان کی فوج میں فوجی شہادت پانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، جو ان کا اولین مقصد ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی فوج میں خودکشی کی شرح 0 ہے، جبکہ بھارتی فوج کے متعلق ساری دنیا جانتی ہے کہ آئے دن ان کے جوان سوشل میڈیا پر بھارتی فوج کی نااہلی کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سالانہ 300 سے زائد فوجی خودکشی کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت نے گزشتہ دنوں سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی سرحد پار کی ہے، جس کے بعد بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ان سب کے بعد بھارت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان اب ایک کمزور ملک نہیں رہا اور اس طرح کسی بھی کارروائی کا بخوبی جواب دے سکتا ہے۔ بھارت عوام کو ہم ایک بار پھر یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ کا ڈرامہ بھارتی حکومت کا بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ صرف اور صرف انتخابات میں ووٹ حاصل کرنا ہے، اور نریندر مودی اپنے اس گھناؤنے ڈرامے میں پورا بھارت داؤ پر لگا رہا ہے۔ اس لیے ہم بھارت کے عوام سے چاہتے ہیں کہ اپنی حکومت کے اس سارے کھیل کو سمجھتے ہوئے اپنے ملک میں یہ آگاہی پھیلائیں اور اس جنگ کو یہیں ختم کر کے خطے میں امن و سکون کو بچائیں۔ تمام دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی نسلیں ایک اچھا مستقبل پا سکیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔